بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، آج منگل ہے اور ہر منگل کو آپ جانتے ہیں کہ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. ناظرین، میں نہیں سمجھتا کہ اب ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کو کسی تعارف کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ پوری دنیا میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے جو موسٹ پاورفل انرجی ہے، جسے ہم سمبا ہیلنگ انرجی کہتے ہیں، اسے متعارف کرایا، پاکستان کا نام روشن کیا. جاپان کے 4000 سے زائد جو ریکی ماسٹرز ہیں، انہوں نے اس جو موسٹ پاورفل انرجی ہے اسے کنفرم کیا اور ایکسیپٹ کیا کہ یہی جو انرجی ہے یہ دنیا کی سب سے پاورفل انرجی ہے. اور اسی حوالے سے پوری دنیا میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کو پرنس آف ہیلنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، یا پرنس آف ہیلنگ کا خطاب دیا گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے بات کی تھی HMF کے حوالے سے، جی، ہیومن میگنیٹک فورس. تو اور آج ہم بات کریں گے PMBL کے حوالے سے بھی، لیکن قبل اس کے کہ ہم HMF پہ تھوڑا سا جو ہمارے نئے ناظرین ہیں یا آج اس پروگرام کو یا اس پروگرام کو مس کیا اور آج دیکھ رہے ہیں تو وہ جاننا چاہیں گے، تھوڑا سا بریفلی بتائیں گے کہ HMF کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی قبل جی، میں جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اکثر مختلف موضوعات پر آپ سے، پروگرام سے پہلے یا پروگرام کے بعد یا آپ کے ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں، آج میں کچھ نفسیات کے حوالے سے انیشلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. ایج گروپ کوئی خاص نہیں ہوتی ہے. کسی بھی ایج گروپ کے اندر کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم یا مسئلہ کسی حادثے کے باعث، کسی اہم واقعے کے باعث پیدا ہو سکتا ہے. تھوڑی سی اب نارملٹی جسے ہم کہتے ہیں، اکثر آپ نے یا میں نے بھی یہ مشاہدے میں آیا کہ کوئی شخص ہے گھر کے اندر، لڑکا ہے یا لڑکی، وہ بار بار جا کے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. انہیں منع بھی کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں کوئی میل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جاتے ہیں 10 منٹ کے بعد اور ہاتھ دھو کے آتے ہیں اور پھر اس کو ٹاول سے صاف کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آدھے گھنٹے بعد دیکھیں تو اگین ہی زندہ واش روم اور وہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. جی، یہ تو میں نے ایک مثال دی آپ کو، اور یہ میرے مشاہدے میں بھی اس طرح کی بات آئی. لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ واقعات یا کچھ باتیں چپک جاتی ہیں، ذہن میں بالکل بیٹھ جاتی ہے. جی، آج آپ سے ڈسکس کیا اس بات کو. جی بالکل. آپ نے کہا، اس کا حل بتایا، جی، اس کا طریقہ بتایا، جی، انہیں بتایا کہ یہ جو بھی اس وقت آپ، یا آپ نے اس بات کو بہت ڈیٹیل میں ان سے ڈسکس کرنے کے بعد اس بات کو وہاں پہ ختم کر دیا اور وہ سیٹسفائی بھی کر دیا ان کو، کوئی بھی ہو. لیکن اب جب نیکسٹ آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کا پھر وہی سوال ہے. جی، اس آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل. اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، بہت سارے سیٹسفیکشن کیسے کی جا سکتی ہے کسی کی؟ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتی ہے، اور بہت سے مسائل اس طرح کے ہیں
کہ واقعی بات ماننا کسی کو بہت مشکل لگتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ غلط سمجھتے بھی ہیں اس کو لیکن پھر بھی اس پہ عمل وہی ہوتی ہے. جی اس کے لیے اصل میں ان کے سب کانشیس میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی وہ اس کے اپنی باڈی بھی چاہتے ہیں کہ وہی پھر دوبارہ پھر وہی ایکٹ کریں, دوبارہ پھر وہی عمل کریں, دوبارہ پھر وہی سوچیں, دوبارہ پھر وہی لائف, دوبارہ پھر وہی راستہ چھوڑ کے اس پہ جاتے ہیں. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, دوبارہ پھر وہی کام کرتا ہے, پھر کرتے ہیں. تو ہپنوسس اور ایچ ایم ایف میں کیسے ہم لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے انکانشیس میں ایک ایسے بات بٹھا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ عمل نہ کر سکے. صحیح. وہ کرنا بھی چاہتا ہے تو نہ کر سکے, وہ کر نہیں سکتا ہے وہ. یعنی اس بات کا میں آپ کی قدر کلامی کرتا ہوں, جس بات کو وہ سوچ رہے ہیں وہ ابھی پیش نہیں آئی ہے, اس کا تعلق آنے والے وقت سے ہے, لیکن پہلے سے ایک ذہن میں خوف بیٹھتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہو جائے گا, جبکہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ جیسا نہیں, جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو, اس سے بھی بہتر بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں انجانا خوف, انجانا خوف, انجانا خوف کہتے ہیں. اور ایک یہ بات ہوتی ہے کہ ایک بات کسی نے ماننا ہی نہیں, اندر بٹھانا نہیں, یہ ایک الگ بات ہے. اور یہ جو وسوسے ہیں, جو وہم ہے جسے کہتے ہیں انجانا خوف ہے, وہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ذکر کیے کہ ابھی وہ کچھ ہوا ہی نہیں, وہ اتنے سوچ رہے ہیں یا سوچ رہی ہے کہ وہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو, پھر ایسا نہ ہو, پھر اس طرح میں. ایسی حالات میں سوچنا تو چاہیے کہ یہ نہ ہو, پھر رکاوٹیں ویسے کوئی. پلاننگ از سم تھنگ ڈفرینٹ, بٹ جیسا آپ نے کہا نا انجانا خوف, جی وہ ایک دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. فیوچر کی پلاننگ تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں, ان میں پازیٹیو نیگیٹو بات ضرور ہوتا ہے, آپ کو اسٹڈی کرنی بھی پڑتی ہے اس پہ, لیکن یہ نہیں کہ آپ خوف اتنے اپنے پہ طاری کر لے کہ وہ کام آپ سے ہو نہیں سکے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتا ہے اپنی توانائی کو بالکل اس کو تقریباً ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی ختم ہوتے ہی اس کے خود تو کوشش نہیں کرتا, انجانے میں ہوتے ہیں. اپنی توانائی کو ختم کرتے ہیں خوف سے, بے جا خوف سے, انجانا خوف سے یا ڈر سے. 3 تقریباً اقسام ہیں. تو یہ خوف جو اس صورت میں اگر آپ کو ہے اس کو ختم کر دو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. اگر آپ کی وہ یہ کام نہیں ہوتا ہے زندگی میں, ایسے کئی اور راستے, ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو کئی دروازے کھلتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ دروازے کا رخ کہاں ہے, کیونکہ اندھیرے میں ہوتا ہے جیسا کہ انسان, دروازہ کہاں ہے, کہاں سے کھول لوں, طریقہ آنی چاہیے. تو ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس ہپنوسس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے کہ آپ اپنے پہ کیسے قابو پائیں, آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کریں, ایسے سچویشن میں, ایسے حالات میں آپ اپنے آپ کو کس طرح کے کنٹرول کریں. اور آپ کو پتہ ہے بہت سی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتے ہیں, انسان سے بہت سے دن میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں, یا چلو مہینے میں ہوتی ہے. اس کو اس غلطیوں کو پہلے سے سمجھنے کی کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ آپ کے آنے والی لائف میں ایسا کچھ آ سکتا ہے. تو پھر آپ پہلے اویئر رہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر بندوبست کیا ہے, کہ مجھے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں, اس کا حل کیسے آپ کو نکل. تو ہمارے انکانشیس میں کچھ ایسی چیزیں فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے جس کو ہم اس کا علاج, اس کا حل ہمارے مائنڈ کے اندر ہے, اگر ہم انکانشیس میں جا سکے. صحیح نظر آتے ہیں. تو یہ مراقبے سے ہم جا سکتے ہیں. مراقبے سے بھی ہے, ایک ٹرانس کی کیفیت بھی ہوتی ہے, اس سے بھی ہے, لیکن سب سے ایزی اور آسان طریقہ ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس. صحیح. کیونکہ وہ آپ کی جو دنیا ہے, وہ آپ کی جو گولز ہے, وہ ایک ایسے راستے پہ لے آتے ہیں, آپ کی زندگی کو منظم کرتے ہیں. صحیح. ایچ ایم ایف میں طریقے کہ آپ کی لائف کو منظم کرتے ہیں اور آپ ایک منظم زندگی گزار لیتے ہیں, بہت سی پرابلم سے نجات پاتے ہیں,
بہت سے ایسے جو ڈاؤٹ میں ہیں آپ کی یہ چیز ایسا ہو سکے، ایسا کوئی پرابلم آ سکے گا، وہ چیزیں آپ سے ریموو کر دیتا ہے مائنڈ سے کہ یہی راستہ آپ نے سیدھ میں جانا ہے، اس پہ اس سمت پہ جانا ہے اور آپ نے اپنے منزل کو طے کرنا ہے، اور واقعی ہو جاتے ہیں۔ 10 سال پہلے لاہور میں تھا ہمارے انسٹیٹیوٹ تھا کلمہ چوک پہ، تو وہاں پر تقریباً 9-10 سال پہ 8-10 سال کی بات ہے، وہاں پر میں نے ایک ارادہ کیا کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، مائنڈ میں رکھے کہ مجھے کچھ اعلیٰ کوئی بہت پاورفل چیز سیکھنا ہے، تو مجھے اس کے لیے جانا پڑنا تھا۔ تو اللہ نے کوئی ایسا سچویشن بنا دی ہے کہ بس پھر میں نے ارادہ کر لی ہے کہ میں بس چلا جاؤں اور میں یہ چیزیں سیکھوں۔ اس سے پہلے اتنا بڑا سیٹ اپ کو بند کرنا اور اتنا کچھ کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ اچھا، لیکن بس اللہ نے ایک ایسا کچھ بنا دیا کہ مجھے جانا پڑا۔ میری پہلے سے یہ مائنڈ میں تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا 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 سارا کچھ، اور جتنا بھی میں نے پھر تقریباً 1-1.5 سال میں گیا تھا اسٹڈی کرنے اور تھوڑے مراقبے اور تھوڑی میڈیٹیشن ریسرچ کرنے کیا، اور وہ جو میرے مائنڈ میں تھا وہ سب کچھ ہو گیا اس دوران میں، وہ سارا کچھ پورے ہو گیا تھا۔ جو رکاوٹیں آ رہے تھے وہ میرے مائنڈ میں جو تھے وہ بھی آئے تھے، اور اس کا بندوبست پہلے سے میرے پاس تھا کہ مجھے اس کے لیے یہ کرنا ہے۔ تو وہ رکاوٹیں اگر کوئی اور ہوتا جن کو پتہ نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا، نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے سے آپ کے مائنڈ جو ہے یہ الرٹ ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے کہ اس حالت میں یہ آنے والا ہے۔ تو زیادہ تر میں نیگیٹیوٹی جتنے بھی رکاوٹ آتا ہے میں تو اس پہ فوکس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں ہر چیز کو کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں۔ ہر کوئی بھی پرابلم فیس کریں گے تو آ جائے، نہیں اصل میں پرابلم جب آتے ہیں سکندر صاحب مزہ آتے ہیں، لڑنے میں مزہ آتے ہیں۔ صحیح، جب آپ لڑتے ہیں اپنے پرابلم سے، ادرس کی پرابلم سے جب آپ لڑتے ہیں تو اس صورت میں مزہ آتا ہے انسان کو۔ آپ کو اپنا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود کیا ہیں، کہ آپ خود کیا ہے اور آپ کتنا تک لڑ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کو مصیبت سمجھ کے روتے ہی رہتے ہیں سارا دن، اس کے اندر نہ خوشی نہ کوئی، اور وہ ماحول کو بھی مایوس کر دیتے ہیں، پوری کی پورا ماحول کو خراب کرتے ہیں، اپنے آپ کو خراب کرتا ہے، توانائی کو جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں اعصابی کمزوری ہو گئی ہے۔ بالکل، اپنے اعصابی توانائی کو، اپنے جسمانی توانائی کو، اپنے خیالات کی توانائی کو، پلاننگ کی توانائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں پھر وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی خدا نہ کردہ خوف میں مبتلا ہیں، کسی بھی وقت آپ خوف میں اگر مبتلا ہیں تو وہ خوف کی حالت میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، صحیح نہیں ممکن ہوتا ہے۔ کچھ حالات میں آپ کچھ کر نہیں سکتا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ اس سے کسی بھی صورت میں مجھے نکلنا ہی ہے تو انسان نکل سکتا ہے اس راستے۔ مثال کے طور پہ اگر خدا نہ کردہ ایسا کچھ ہو کہ آپ کو بہت انتہائی اشد آپ کو ضرورت ہے، آپ کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے، یا خدا نہ کردہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ ان میں آپ کی زندگی کا سوال ہے، آپ کے حیاتی زندگی کا سوال، اس صورت میں وہ چیز ضرور آپ اس کی بندوبست کریں گے، اس کے حل کے لیے اس کی بندوبست لازمی کریں گے آپ اس کے حل کے لیے، اور ہو بھی جاتے ہیں۔ صحیح، اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایک ارادہ بنا دیا تو وہ کام اسی ٹائم پہ ہو گیا اسٹرانگ، لیکن مجھے یہ کسی بھی صورت میں کرنا ہے۔ صحیح، اور وہ چیز ایسا ملتے ہیں کیونکہ آپ نے اسٹرگل کی ہے جتنا وہ آپ سے ہو سکتا تھا، جو پہلے آپ کی خیالات قبول بھی نہیں کرتے لیکن وہ بھی آپ نے کرتے، اور
وہ چیز آپ نے اپنے ساتھ لیا ہے اور آپ کے پاس آئے وہ چیز اور آپ نے اس مسئلہ کو حل کیا. یہی بات ہے جو انسان کو کامیابیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ گلاس رکھا ہوا ہے, میں اس گلاس کو اگر یہ کہوں کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو دس از مائی پازیٹیو تھنکنگ. اگر میں کہوں کہ گلاس آدھا خالی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹو تھنکنگ ہو جاتی ہے.